السلام علیکم غام صاحب. جی وعلیکم السلام. غام صاحب, قرآن کی جب ہم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایک دم رک کے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی چیز بہت بار رپیٹ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ بار رپیٹ ہو رہی ہے, تو تھوڑا سا ویسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ بار 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 ایک ہی چیز کو کیوں اتنی بار کہا جا رہا ہے. اور ایک اور کوشچن کہ نماز کو بھی کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بس ایک عادت ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں, معنی خیز چیز نہیں نظر آتی, مطلب اس کے اندر کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, قرآن مجید کا جو عام مطالعہ ہے اس کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سے شروع ہو جاتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں. یعنی آپ نے کہیں سے کھولا, کسی سورہ کو نکال لیا تو آپ نے پڑھا. قرآن مجید میں جو بنیادی مضامین ہیں وہ ایک ہی ہیں. ان بنیادی مضامین کو بالکل اسی طرح ہزار رنگ سے بیان کیا گیا ہے. جیسے میر انیس نے کہا ہے نا کہ ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھو. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نہیں پڑھتے. قرآن میں اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ کبھی کوئی چھوٹی سورہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے, کبھی بڑی پڑھنے کو دل چاہتا ہے, کبھی آپ تدبر کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی عمومی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کتاب میں مضامین کو اسی طرح ہونا چاہیے. ورنہ تو آپ نے اگر ایک جگہ توحید پہ خطبہ پڑھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر 15 سال کے بعد آخرت والا پڑھیں. تو اس میں بنیادی مضامین بہت خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں. وہ اتنا خوبصورت آہنگ ہے جو ترجمے میں منتقل نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی معاملہ اعلیٰ ادب کا ہے. یعنی میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پوری مثنوی میں کیا مضامین ہیں, 3 یا 4. میں بتا سکتا ہوں کہ علامہ اقبال کے مضامین کیا ہیں, 3 یا 4. انہیں کو بار بار بیان کیا جاتا ہے, لیکن نئے نئے انداز میں بیان کیا جاتا ہے. تو قرآن بھی ایک ادب پارہ ہے. ہمارے ہاں چونکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو ذرا سوچئے کہ بہت اچھے شعر کا ترجمہ کر دیا جائے تو پھر اس میں وہ بات نہیں رہتی, کیونکہ جو چیز ان مضامین کو بار بار آنے کے باوجود نیا رنگ, نیا آہنگ دیتی ہے وہ کنسٹرکشن ہے. یعنی جس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے, تو اس کا اگر آپ نے صحیح ذوق پیدا کرنا ہو تو پھر عربی زبان سیکھیں تاکہ آپ اصل زبان میں اس کو پڑھ سکیں. ترجمے میں یہ چیز ضرور پیدا ہو جاتی ہے. اچھے ترجمے بھی ہمارے ہاں ذرا کم ہوئے ہیں. یعنی لوگ چونکہ ڈرتے ڈرتے ترجمہ کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی پوری بات کو ادا ہی نہیں کرتے, بلکہ لفظ کے قریب رہنے کے نتیجے میں اس کے حسن کو مجروح کر دیتے ہیں. کوشش لوگ کرتے رہتے ہیں. اچھے ترجمے جتنے ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو اس میں لطف اور لذت آئے گی. تاہم اصل چیز وہی ہے کہ آپ کسی ادب پارے کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی اصل زبان ہی میں آپ اس کو پڑھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے بچے بچپن ہی سے قرآن مجید کی زبان سیکھتے. یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی. نہیں ہم نے اہتمام کیا تو اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے. غلطی ہم خود کرتے ہیں, اس کے بعد کوسنا اللہ تعالیٰ کو شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کر ڈالا. تو یہ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے نماز کے بارے میں, دیکھیے نماز کی حقیقت خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے. یعنی آپ کو حاضر ہونا ہے, اور اس میں جو چیز لازم کی گئی ہے پڑھنا آپ کے لیے وہ تو سورہ فاتحہ اور قرآن کی چند منتخب آیات ہیں. آیات میں جتنا چاہے تنوع پیدا کر لیں. اس میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو فلاں آیات ہی پڑھنی ہے. تو اگر ریپیٹ کوئی چیز ہو رہی ہے تو صرف سورہ فاتحہ ہے بس. باقی جتنے اذکار ہیں نماز کے وہ سب کے سب اختیاری ہیں. آپ چاہیں تو وہ اذکار کریں جو عام طور پر کرتے ہیں, چاہے تو آپ کوئی اور اذکار کر لیں, چاہیں تو آپ اردو میں کریں, چاہیں تو آپ عربی میں کریں. جو عربی زبان میں لازم ہے وہ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید پڑھنا اور یہ اللہ اکبر کہنا. تو آپ اس طرح سے نماز کبھی پڑھ کے دیکھیں, آپ کا یہ گلہ دور ہو جائے گا.